تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام یوتھ ڈسکشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسان اشرفی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ختم نبوت کے حوالے سے ہے، جو آج کے اس دور میں بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عرفان کمال سلطانی۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور اجازت سوالوں کا آغاز کریں۔ جی بالکل۔ حضور یہ رہنمائی فرمائیں، جب ختم نبوت کا تحفظ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو آج اس پر شک کرنے والوں کے کیا ارادے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ کا سوال ہے کہ جب قرآن و حدیث میں ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے جی تو اس کے انکار کرنے والوں کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں؟ جی تو ظاہر ہے کہ جب قرآن و سنت میں ایک چیز موجود ہو، احادیث طیبہ میں بھی ہو، قرآن کی نص سے بھی ثابت ہو، اس کے باوجود بھی کوئی اس کو جھٹلائے تو وہ یا تو احمق ہو سکتا ہے، پاگل، بے وقوف، اور ارادے اگر پتہ کیے جائیں تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، باشعور اور با کردار لوگ، جی تو یہ حضرات جو ہے وہ ایسے احمق اور بے وقوف تو نہیں ہیں کہ جو محض اس حقیقت کو جان کر کے جھٹلائیں۔ ان کے ارادے یہ ہیں کہ یہ مغرب سے مراد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی یہ آخرت کو برباد کر کے دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ ایمان کا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ختم نبوت نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آئے دن اسی پر ڈیبیٹ کرنا، اسی پر حملے کرنا، تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے یا دیگر ممالک میں رہتے ہوئے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یا ختم نبوت کے خلاف جو ہے حرزہ سرائی کی، تو انہیں مغرب نے جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا جی۔ اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ جس طرح ہندوستان میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی جس میں حضور جان عالم کی اہانت کری، آج وہ جو ہے وہ باہر مغرب ممالک اسے پال رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر آسیہ ملونہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے حضور جان عالم کی گستاخی کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ایک ممتاز قادری ملا، جی ٹھیک ہے، تو اس آسیہ ملونہ کو جو ہے وہ مغرب نے اڈاپٹ کر لیا، جی آج وہ وہاں پر جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے۔ بالکل۔ تیسرا نام پاکستان میں رہنے والی جو اسلام مخالف خاتون تھی، جس کو جو ہے ہم ملالہ یوسفزئی کے نام سے جانتے ہیں، وہ جو ہے وہ داڑھی والوں کو پسند نہیں کر رہی ہے، وہ اسلام مخالف اس نے جو ہے وہ لٹریچر جو ہے وہ لکھا، تو مغرب نے اس پر گہری نظر رکھی، انہوں نے کہا یہ تو اسلام کے دشمن ہے، تو یہ تو ہمارے دوست ہوئے، تو یہاں سے اٹھا کر اس کو امریکی طیارہ جو ہے وہ پرائیویٹ طور پر اپنے پاس لے گیا، پھر وہاں پر نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ مطلب اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر آپ نے مغرب سے مراعات حاصل کرنی ہے، مال لینا ہے، وہاں کی نیشنلٹی لینی ہے اور دنیا کو بہتر بنانا ہے، تو پھر آپ اسلام میں کوئی ایسا کام کریں اسلام کو کمزور کرنے کا جو آپ مغرب کے لوگوں کی آنکھوں کی زینت اور رونق بن جائیں۔ تو یہ ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے والوں کے بھی عناصر یہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی جو ہے وہ نیا ڈالڈا نبی کوئی جو ہے وہ جی لا کر میدان میں مسلمانوں کو کمزور کریں، ان کے عقیدے کو کمزور کریں اور مغرب انہیں پالے۔ جس طرح قادیانیوں کا مرکز جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مرزا مسرور جو موجودہ ان کا خلیفہ ہے، وہ باہر کے مغربی ممالک میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جی تو آج کے دور کے اندر جو لوگ ختم نبوت کے خلاف ہیں، اس کی محض سازش کا وتیرہ ہی ان کا یہ ہے کہ مغرب کو خوش کرنا اور مغربی آقاؤں سے مال بٹولنا۔ حضور یہ رہنمائی فرمائیں کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جبکہ ہر سوچ کو آزادی مل چکی ہے، تو کیا ختم نبوت کے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنا اور بھی ضروری نہیں ہو گیا؟ جی بالکل، اس آزاد معاشرے میں جہاں پر جو ہے وہ ہر سوچ کو آزادی ہے، جی اور آزادی بھی اتنی خطرناک ہے کہ مادر پدر آزادی ہے کہ آپ دیکھیں تو کراچی میں اقلیت کے نام پر مارچ ہو رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی
जैसे जो है वो घिनौने मार्च हो रहे हैं। तो इतनी आज़ादी जब इस हद तक की हो तो क्या बईद है कि हमारे आका मौला हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आपका ये वस्फ़ जमील खूबसूरत ख़त्म नबूवत से जो आप मुअव्वन किए गए ये महफूज रह सके। जी तो ज़ाहिर है जिसके बेलगाम ज़ुबान है, आज़ादी के नाम पर वो हमारे अकायद और नज़रियात से खेलते हैं, बिल्कुल कुरान की, साहिब कुरान की इहानत के मुर्तकिब होते हैं, जी ख़त्म नबूवत जैसे जो है वो पाकीज़ा चादर को दागदार करने की कोशिश करते हैं, इस अकीदे के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि जहाँ वो आज़ादाना तौर पर इन चीज़ों के मुर्तकिब हों तो वहाँ अहले ईमान का काम ये है कि वो अपने आका मौला की उससे बढ़कर के तारीफ़ करें, बिल्कुल उस ख़त्म नबूवत के वस्फ़ जमील को और बढ़कर के बयान करें। बल्कि होना ये चाहिए कि आपके इस प्रोग्राम की वसात से बताऊं कि अब आने वाला 1500 साला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है और आबी सितंबर में रहा है। 7 सितंबर 1974 खुद पाकिस्तान में आईनी तौर पर जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया और ख़त्म नबूवत का ये बेहतरीन कानून बना, जी तो ये तो यौम फुरकान की हैसियत रखता है कि फ़र्क हो गया कि कादियानी मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। अकीदा ख़त्म नबूवत का हर इनकारी जो है वो उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। जी तो लिहाजा अब इसको आने वाले साल को, क्योंकि सितंबर 7 सितंबर में 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल शरीफ पड़ेगी गालिबन, तो जितने मिलाद मनाने वाले सुन्नी मुसलमान हैं इन सब का अकीदा ख़त्म नबूवत का है। तो हमें चाहिए, आपको चाहिए कि जो भी मिलाद के उन्वान से प्रोग्राम करें उसका नाम ही मिलाद ख़ातमुन नबीयीन रखें। सुभान अल्लाह जहाँ भी जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम हो तो उन्वान ये हो कि जश्न ईद मिलाद ख़ातमुन नबीयीन, ताकि ख़त्म नबूवत का भी प्रचार हो और मिलाद मुस्तफ़ा भी हो। सुभान अल्लाह। हुजूर यार हमें फरमाए कि आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किस तरह फैलाया जा रहा है? जी, ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जा रहा है तो वो शायद आप जानते हों कि अक़लियत के जो कानून है, जी यानी पाकिस्तान के अंदर रहने वाली गैर मुस्लिम अक़लियतें, मुस्लिम तो अक्सरियत में है, तो गैर मुस्लिम यानी जो अक़लियतें हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो अक़लियत में हैं हमारे यहाँ, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है ना, तो कादियानी हैं, ये सारे अक़लियत में पाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ये वो वतन अजीज़ है कि जो इस्लाम की बुनियाद पर बना, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जिसको बनाया गया, तो ये तो इस्लाम की बुनियाद पर बना। जब तक इस्लाम रहेगा जब तक पाकिस्तान रहेगा। बेशक इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से अक़लियतों का हुकूक का नाम लेकर हमारे यहाँ जो है वो जी कानून ख़त्म नबूवत पर ज़रब लगाई जाती है। अल्लाह अकबर। ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जो साजिश है, जो आपने कहा कि किस तरीके से होती है, तो वो यही कहते हैं कि जनाब कादियानियों की देखें इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं, कादियानियों को देखें कि उनका गहरा तंग किया जा रहा है। जी तो हम उनसे कहते हैं कि आप कादियानी नवाज मत बनिए, आप मुसलमान हैं तो सोचिए, कादियानी जब अपने इबादत गाहों पर आईनी तौर पर पाकिस्तान का कानून है कि वो मस्जिद की तरह तामीर नहीं कर सकते, मीनार नहीं बना सकते, ठीक है ना, तो अलल ऐलान जो है वो तबलीग नहीं कर सकते, जी ठीक है, तो जुमा हमारा शियार है, मुसलमानों का शियार वो नहीं अपना सकते, कुर्बानी मुसलमानों का शियार है, वो कुर्बानी नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब वो कुर्बानी भी करें, वो जुमे का एहतमाम भी करें, वो अपनी इबादत गाहों पर मीनार भी लगाएं, तो ये तो सिर्फ इस्लाम के गद्दार नहीं है, ये पाकिस्तान के भी गद्दार हैं। बिल्कुल सही। ये इस्लाम दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान की भी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और जब गैर मुस्लिम अक़लियत के लिए हमारा कानून वज़ा कर दिया गया है और कादियानियों को आईनी तौर पर इन चीज़ों से मना किया गया है कि आप मुसलमानों का शियार अपनाएंगे नहीं, तो इन्हें चाहिए कि मुसलमानों के शियार से दूर रहें। जी और जिस तरह हिंदू जो है वो अपने मज़हब की तबलीग करता है, मंदिर बनाता है, ईसाई अपने मज़हब की तबलीग करता है,
وہ جو ہے اپنا گرجا گھر بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو قادیانی بھی اپنے مذہب کے جناب تبلیغ کرے، لیکن جو ہے وہ اپنے مذہب کا کوئی نام رکھے، اپنی عبادت گاہ بنائے، جیسے ہندو مندر بناتا ہے، عیسائی گرجا گھر بناتا ہے، سکھ گرودوارا بناتا ہے، تو قادیانی مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ قادیانی بھی اپنی عبادت گاہ کا کوئی نام رکھیں، اور اگر یہ مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کریں گے یہی جرم ہے، اخلاقی جرم بھی ہے، اسلامی جرم بھی ہے، اور پاکستان کی آئین کے روح سے بھی جرم ہے کہ شناختی کارڈ کسی کا ہو اور تصویر کسی کی، بالکل صحیح. یا پاسپورٹ کسی کا ہو اور جناب نام کسی کا. اب پاسپورٹ ہے زید کا اور اس پر سفر کرے گا بکر، جی تو یہ تو جرم ہو جائے گا. بالکل. تو اس طرح وہ ٹائٹل لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، جی حالانکہ مسلمان نہیں ہیں. بالکل صحیح. اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم اقلیت ہیں، جی ہمارے مذہب کا یہ نام ہے، جی تو ظاہر ہے وہ بھی کھل کر تبلیغ کریں، جی اس سے کیا نقصان ہوگا؟ بالکل. ٹھیک ہے. ابھی جو ان کو تبلیغ کی آزادی نہیں دی جاتی اور تبلیغ پر ان پر پابندی ہے قادیانیوں پر، اس کی محض وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہی کہتے ہیں، وہ ہماری طرح مسجدوں پہ مینار بناتے ہیں، ہماری طرح کی نمازیں اذانیں دیتے ہیں، ہمارا والا ہی قرآن پڑھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو جب ہمارے ہی مذہب جیسی تبلیغ کریں گے تو ایک عام سنی مسلمان ان کی عبادت گاہ میں چلا گیا، جی ان کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا، گیا تھا تو مسلمان تھا، جی اور واپس لوٹا تو ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہو کر واپس آیا، اللہ اکبر. تو بتائیے ایمان رہے گا؟ نہیں. تو جب گیا ان کے پاس تو مسلمان مومن تھا، واپس آیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو یہ تو نرا مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور مسلمان فرق نہیں کر پائیں گے کہ بھئی یہ قادیانی ہے کہ مسلمان. بالکل. اس لیے ہاں ہندو کا کفر کھلا ہے، جی ہندو کا ایک اپنا مذہب ہے، جی اس کا نام ہندو ہے، اس کے عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں. عیسائیوں کی ایک اپنی کتاب ہے، اپنا مذہب ہے، عیسائی کو عیسائی ہم کہتے ہیں، ان کی عبادت گاہ کو گرجا کہتے ہیں. سکھوں کی ایک اپنی تعلیم ہے، ان کی عبادت گاہ کو گردوارا کہتے ہیں. تو بتائیے آپ قادیانی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے مذہب کا کیا نام ہے؟ قادیانی. ان کے قادیان تو یہ ایک علاقے کا نام تھا، تو ہم نے قادیانی کہہ دیا. جی جس طرح مذہبی طور پر ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسائی ہے، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں، جی بتوں کو ماننے والے ہندو ہیں، جی بالکل. تو یہ کون ہے مرزا کے ماننے والے؟ یہ تو قادیان میں رہتا تھا، تو یوں قادیانی یا مرزائی ان کو کہا جاتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں. یہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. بھئی آپ ہندو کو ہندو کہو، جی ناراض نہیں ہوگا، بالکل. عیسائی کو عیسائی کہو، ناراض نہیں ہوگا، بالکل صحیح. مسلمان کو مسلمان کو فخر کرے گا. لیکن قادیانی کو کبھی آپ نے کہتے سنا اعلانیہ کہ میں قادیانی ہوں؟ وہ تو چھپاتے ہیں، جس محلے میں رہے گا چھپائے گا، جس علاقے میں رہے گا چھپائے گا. بالکل. تو یہ چھپ کر وار کرنے والے جو ہیں جی یہ نقصان پہنچائیں گے، اور اسلام کو ایسے نقصان ہوگا کہ کافر ہندو کا پتہ کہ بھئی ہندو جو ہے مندر بنائے گا اور جو ہے اپنا سکھ جو ہے گردوارا بنائے گا، لیکن قادیانی اگر مسجد بناتا ہے اور مسلمان، تو مسجد تو مسلمانوں کا شعار ہے، تو مخلوط ہو جائے گا معاملہ، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان کی ہے کہ قادیانی کی ہے. تو اس سے بڑا نقصان ہوگا. لوگ تو مسجد دیکھ کے مسلمان بھی گھس جائے گا نماز پڑھنے، لیکن جب واپس آئے گا اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، سارا اسلام ان کا مانے گا. جی بھائی نماز روزہ حج زکوٰۃ سب مانتے وہ، جی ہے نا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی وہ نبی تسلیم کرتے ہیں، جی جو کہ یہی کفر ہے بے شک. کہ قرآن نے کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار آخری نبی ہے. جی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو لہذا جو ہے وہ انہوں نے اقلیتوں کے نام پر، جو سوال تھا آپ کا کہ یہ سازش کیسے کرتے، اقلیتوں کے نام پر اب بار بار ہماری پارلیمنٹ میں یہ بات ہوتی ہے، سینٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب ان کا گہرا تنگ کر دیا گیا. ہم کہتے ہیں دیکھیں کہ گہرا تنگ نہیں کیا گیا. قانون اب ہم سننی کہتے ہیں، قانون جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون ساتھ میں لیں گے. جی سارے قادیانیوں کو پابند قانون کیا جائے کہ یہ قانون کی پاسداری کریں، مسلمانوں کے شعار کو نہ اپنائیں. قربانی کرنا ہمارا شعار ہے مسلمانوں کا. بتائیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہندو قربانی کرتا ہے؟
عیسائی کرتا ہے؟ کس کی پہچانیں گے؟ کون کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں قربانی؟ مسلمان. مسلمان کرتا ہے. جی تو مسلمانوں کی پہچان کو قادیانی اپنا نہیں سکتا شعار اسلام کو. تو قربانی شعار اسلام ہوئی تو اس لحاظ قادیانی کر سکتا نہیں. تو قادیانی کو نہیں کرنا چاہیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم پابندی لگائیں, ہم حکومت کو بتائیں, ہم تھانے میں رپورٹ کریں کہ بھئی قادیانی قربانی کر رہا ہے, تو اداروں کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ ہم عمل کروائیں نا قانون پر. جی آئین کی روح سے یہ کافر ہیں. جی آئین کی روح سے پاکستان کی یہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے شاعر اسلام. جی یہ مسجدوں کی جو ہے وہ عمارتیں اگر توڑی جائے, گنبد اور مینار یہ بناتے ہیں, تو یہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ہماری حکومت ہی پابند سلاسل کر دیتی ہے. کیوں؟ یہ اداروں کا کام ہے, ادارے توڑ دیں, کیونکہ انہوں نے آئین کو پاس کیا, کراس کیا. جی آئین کہتا ہے کہ بھئی تم شعار اسلام استعمال نہیں کر سکتے. تو مسجد بنانا کس کا شعار ہے؟ مسلمان. عیسائی نے بنائی کبھی؟ کبھی نہیں, ہندو نے بنائی کبھی؟ کبھی نہیں. ہمارا شعار ہے اسلام کا, اور اسلامی شعار قادیانی اپنا نہیں سکتا. تو لہٰذا انہوں نے عمارتوں پہ اپنی مسجد عبادت گاہوں پر اگر جو ہے وہ مینار بنا لیے تو انہیں توڑ دینے چاہیے ریاست کے حکمرانوں کو, ہمارے اداروں کو. تو پھر دوسرے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے مسلمانوں کو یہ کام کرنے کی. جی بالکل. اب جب مسلمان یہ کام کرتا ہے تو یہ سازش کرتے ہیں, پیچھے سے بریف کیس آ جاتے ہیں. جی اور پھر بولتے ہیں بھائی ہم پر زیادتی ہو رہی ہے, آپ ہمارے خلاف آواز اٹھائیں. پھر ان کے جو دلدادہ ہیں وہی مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان پہ یوں ہو رہا ہے, اس میں ترمیم ہونی چاہیے, یہ قانون مٹنا چاہیے. تو اس طریقے کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ یہ سازش کرنے والے سازشیں کرتے رہے تو ختم نبوت پر مر مٹنے والے زندہ ہیں اور قیامت تک پہرا دیتے رہیں گے. بے شک. حضور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت سیاسی مسئلہ ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی, ختم نبوت جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی مسئلہ ہے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اور انہیں پہلے تو حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیاست مدینہ منورہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی آج تک ہم تفسیریوں سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں کہ بھائی حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تفصیلی کہتا ہے کہ سرکار کے روحانی خلیفہ بلا فصل ہیں اور صدیق اکبر سیاسی ہیں. تو اب سیاست بھی مصطفیٰ کی, روحانیت بھی مصطفیٰ کی, بے شک. سمجھیے گا, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ سیاسی خلیفہ اور روحانی خلیفہ, اس کا مطلب ہے کہ سیاست بھی سنت انبیاء ہے. جی سرکار نے مدینے کی ریاست قائم کی کہ نہیں؟ بالکل. اس ریاست میں سیاسی بھی سرکار کا کردار رہا نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. تو سیاست تو سنت انبیاء ہے, لیکن یہ کرپٹ سیاست نہیں جو ابھی موجودہ پاکستان کی ہے. جی وہ سیاست جو پیغمبر اسلام نے کی ہے, وہ سیاست جو صاحب قرآن نے کی ہے, وہ سیاست جو ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو اگر وہ سیاست سنت انبیاء ہے اور سرکار سیاسی قائد اور لیڈر ہیں, تو سرکار علیہ السلام کے وصف ختم نبوت کی بات بھی سیاسی ہے. جی اور سرکار ایک مذہبی لیڈر ہیں, جی اور جو ہیں ٹھیک ہے نا پیغمبر ہیں. تو لہٰذا یہ پیور اسلامی اور شرعی مسئلہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو لیں شرعی اعتبار سے تو یہ شرعی اعتبار سے تو اسلامی ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرے گا, قرآن کی نص کا انکار ہوگا. آیت قرآن کی جو واضح آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, جی اس کا انکار ہوگا. جی بالکل. اس کا انکار کرے گا تو گیا. تو لہٰذا یہ تو عین شرعی مسئلہ ہے کہ بھئی ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. بے شک. تو یہ شرعی مسئلہ ہو گیا. سیاسی مسئلہ اب ایک تو اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضور سیاسی جو ہے وہ قائد و لیڈر ہیں, لیکن اس اعتبار سے بھی سیاسی ہے کہ 1974 میں قبلہ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, جی اور 1953 کی تحریک ختم نبوت میں اور پیچھے چلے جائیں تو علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ, پیر ابو الحسنات قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان احباب نے جو ختم نبوت کی تحریک کو چلایا اور ہزاروں سنیوں کی جانیں گئیں, جی ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ 73 کی تحریک ختم نبوت کے اندر پارلیمنٹ کے اندر نورانی صاحب نے پھر یہ قانون بنوا دیا. جی تو اب تو سیاسی مسئلہ بھی ہو گیا. تو اگر آپ نہیں مانیں تو آپ آئین پاکستان کے غدار ہیں. جی
کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے قادیانی وہ کافر ہے. اس اعتبار سے یہ سیاسی مسئلہ بھی ہو گیا، وگرنہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کا منکر کافر ہے، یہ شرعی حکم ہے. سبحان اللہ. حضور یہ آیات بیان کریں جو ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کرتی ہے. جی، قرآن مجید برہان رشید میں کئی آیات ہیں جو اس عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں. جی ایک تو یہی ہے کہ بہت معروف آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم آخری نبی ہیں. تو یوں قرآن سے واضح ہو گیا. اب یہ اشارت النس اور دلالت النس نہیں ہے کہ آپ اس کو مسئلے کو نکالیں گے کریں گے، واضح طور پر ہے لفظ و خاتم النبیین کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ آخری نبی ہیں. ابتدا میں آپ پڑھتے سورہ بقرہ کے اندر تو الف لام میم سے جب آپ آگے بڑھیں گے جی تو اس میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ایمان لے کر آئیں کس پر؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا، جی اور اس پر ایمان لے کر آئے من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوا. جی تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیے ختم نبوت پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ رب فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر ایمان لے کر آؤ جو ہے حبیب آپ پر اترا، اور اس پر ایمان لے کر آئے جو آپ سے پہلے اترا. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اور حضور کے بعد بھی کوئی دین آتا اور شریعت آتی تو قرآن یہ بھی کہہ دیتا نا کہ وما انزل من بعدک، جی کہ جو آپ کے بعد آئے اس پر بھی ایمان لے کر آنا. تو قرآن نے بات کا تو ذکر ہی نہیں کیا. قرآن نے ذکر کیا کہ وما انزل الیک، وہ اس پر ایمان لے کر آئے جو آپ پر اترا ہے، جی اور وما انزل من قبلک، اور اس پر لے کر آئے ایمان جو آپ سے پہلے قبل اترا ہے. جی بات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے، بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا. سرکار آخری نبی ہیں، اسلام آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے. حضور یہ رہنمائی فرمائے آج کے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں اور تاریخی دجالی فتنوں میں کوئی مشابہت نظر آتی ہے؟ بالکل مشابہت ہے. ان میں ایک ہی مشابہت ہے، مال کمانے کی. موجودہ دور کے دجالی فتنے ہوں یا ختم نبوت کے جھوٹے مدعی جی جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، جی وہ ان سب کا مقصود ایک رہا جو میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ یہ مغرب سے مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی یہ مغرب کی جو ہے وہ سرپرستی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عاقبت تو برباد ہوتی رہے لیکن ہماری دنیا عیش و آرام والی گزر جائے. جی اور وہ یہی ہوتا ہے کہ جب یہ یہاں پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں اسلام مخالف جی تو پھر ان کو جو ہے وہ یورپ اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے. بالکل. تو وہ یہ دجالی فتنوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ جھوٹے جتنے بھی دعوے نبوت کرنے والے ہیں ان کی بھی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا. اور یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی خبیث تھا، یہ تو ہمارے علماء نے کتابوں میں تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتکار پودا تھا. جی ہاں، انگریزوں نے جسے کاشت کیا یہ وہ پودا تھا. انگریزوں نے تلاش کیا کہ کون ہے ایسا بکاؤ مسلمانوں کے اندر کہ جو مسلمانوں کو کمزور کرے، جی تو وہ یہ مل گئے ذہ نصیب. تو ان کی قسمت میں یہ لعنت آئی کہ انہوں نے پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، آخر میں پھر نبی ہونے کا دعویٰ کر کے مرتد ہو. حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ آج کا نوجوان اس فتنے سے کس طرح متاثر ہو رہا ہے اور اس سے کس طرح بچا جائے؟ جی، اس سے متاثر ہونے کے لیے تو قادیانی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہ ہم تمہارے باہر ملک کے ویزے تمہیں دیں گے، ہم تمہیں جو ہے نا اپنی لڑکیوں سے شادیاں کرا دیں گے، ہم تمہارا یورپ کے اندر جو ہے نا وہ گھر بسا دیں گے. تو اس طریقے سے لوگ متاثر کرتے ہیں دشمن. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ٹوٹ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، کیونکہ آقا کا دیوانہ بھوکا رہ لے گا، جی
آقا کا دیوانہ جو ہے وہ تنگی میں رہ لے گا، بالکل سرکار کا دیوانہ جان دے دے گا، بے شک لیکن اپنے آقا مولا سے غداری نہیں کرے گا۔ بالکل ایسا ہی جب حضور کا عشق آ جائے گا تو کئی ایسی حسین لڑکیاں قربان، جی یورپ کے ویزے قربان، بے شک یورپ کا مال و متاع قربان، بالکل ہے نا۔ وہ کہتے ہیں قصر شاہی پر وہ تھوکتے نہیں جس کا لگا ہو بستر آپ کی گلی میں۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں وہ قصر شاہی کی طرف نہیں دیکھتے، وہ تھوکتے ہیں اس کی طرف۔ انہیں مصطفیٰ کی غلامی کافی ہوتی ہے۔ بے شک ان کے در کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، تو آقا سے محبت جتنی ٹوٹ کر کرے گا، زیادہ کرے گا، ان فتنوں سے اتنا بچا رہے گا۔ آپ دیکھیں نا کیا محض وجہ تھی کہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا اس دور میں۔ تو رمضان شریف کے اندر جی سابقہ حکومت میں عمران خان کی رمضان شریف کے اندر جو ہے نہتے سنی مسلمانوں پر جو ہے وہ شیل بھی برسائے گئے، اور جو اسٹریٹ فائر کر کے گولیاں بھی چلائی گئیں، کئی لاشیں بھی جو ہے وہ اٹھیں، ہے نا۔ تو نوجوان طبقہ تھا، روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے جان دے دی، کس پر؟ ختم نبوت پر، لیکن آنچ نہیں آنے دی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر۔ انہوں نے کہا جان جاتی تو جائے، لیکن قانون تحفظ ختم نبوت یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے جب مسلمان پیدا ہوں، موجود ہوں، جو عشق اتنا مصطفیٰ سے کرتے ہوں کہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں، تو پھر انہیں یورپ کا ویزا بھی نہیں ہلا سکتا، بالکل انہیں کسی قادیانی کی بیٹی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اس بات کو اور واضح کروں میں کہ ایک قادیانی تھا، اس قادیانی کو ایک شخص نے جو ہے وہ مسلمان نے جو ہے وہ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد لٹا کر اور کلاڑی تیز کر کے اور اسے کہا کہ میں ابھی تیرا جو ہے وہ سر قلم کرتا ہوں، جی تو کہے کہ مرزا جھوٹا تھا، جی جس کو تو نبی مانتا ہے بول کہ وہ دجال تھا، جی جس کو تو نبی مانتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو بول کہ یہ خبیث تھا۔ اس نے تو جناب جان بچانے کے لیے سب کچھ بول دیا، ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، یہ ٹکڑے کر کے رکھ دے گا کلاڑی سے۔ اس نے کہا وہ بدبخت تھا، خبیث تھا، ہے نا۔ اس کے بعد جب اسے چھوڑ دیا تو اس نے بولا بات سن، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، جی یہ لے کلاڑی، جی اب ہتھیار تیرے ہاتھ میں، اور خود لیٹ گیا۔ جی بولا اب کاٹ میری ٹانگ، اور پھر مجھ سے پوچھ میرے نبی کے بارے میں۔ جی تو میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کٹ جائے، میرے جسم کے اعضاء جدا جدا ہو جائیں، لیکن میں اپنی ہر تکلیف پر ایک ہی بات کہوں گا، اور وہ یہ کہوں گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی مسلمان وہ نہیں جو کسی کے ٹکڑوں پر بک جائے یا جان کے خوف سے جو ہے وہ حضور سے غداری کر لے، یہ مسلمان کے خمیر میں نہیں ہے۔ مسلمان تو الحمدللہ جو ہے وہ ٹوٹ کر جو آقا سے عشق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ بے شک سبحان صحابہ گفتگو کرتے تھے تو یوں کہتے تھے فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ تو جو اپنے ماں باپ کو قربان کر دیں، جو اپنی جانوں کو قربان کر دیں، تو انہیں جو ہے وہ یورپ کے ویزے اور کسی شخص کی حسین دوشیزہ جو ہے اس کے ایمان کو متزلزل کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ ان کی عرضہ سرائیاں اپنی جگہ ہیں، وہ یہی لالچ دے کر ہمارے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، آقا و مولا کے دامن سے وابستگی، حضور جان عالم سے ٹوٹ کر عشق کرنا، وہاں آپ کی محبت میں گرفتار، حضور کی محبت میں گرفتار رہنا ہی سب سے بڑا حصار ہے۔ جو آقا کی محبت میں آ گیا وہ سمجھو حصار، رحمت کے حصار میں آ گیا، کرم کے حصار میں آ گیا۔ بے شک ایسا ہی حضور یہ رہنمائی فرمائے کیا ہر مسلمان پر عقیدہ ختم نبوت کا محافظ ہونا فرض ہے، یا یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کی ہے؟ جی، ای طاقت بزور بازو نے ستانہ بخش خدا بخشندہ، فارسی کا شعر ہے کہ یہ طاقت اپنے زور بازو کی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ بے شک ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے کلمہ پڑھا حضور جان عالم کا، ہر مسلمان پر ختم نبوت و ناموس رسالت کا تحفظ فرض ہے۔ بالکل ایسا ہی نماز اپنے وقت پر فرض ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن ختم نبوت و ناموس رسالت یہ ایسے اوصاف جمیلہ حضور کے ہیں کہ جس کا تحفظ ہر لمحہ فرض ہے۔ بے شک بالکل علماء کرے تو علماء کی سعادت مندی ہے، جی عوام کرے تو عوام کی سعادت مندی ہے۔ بالکل آپ نے سنا ہوگا حضرت امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب منگولوں کے ایک پادری نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شان میں ہرزہ سرائی کی،
تو ایک کتا تھا، وہ اتنا غیرت مند تھا، غیور، اللہ نے اس سے حفاظت کروائی اور وہ کتا اس پادری پر جھپٹا اور اسے جو ہے وہ ہلاک کر دیا پادری کو۔ تو اب بتائیے کہ یہ سعادت کتے کے حصے میں آئی۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت و ناموس رسالت کا تحفظ نہ کرے تو اسے تو کتے سے پھر بدتر کوئی درجہ دینا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی تو جو مسلمان ہے، مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ پہرے داری کرے۔ بالکل کہ نماز وقت پر فرض ہوگی، اپنے وقت پر، فجر کا وقت داخل ہوا اس سے پہلے آپ فجر نہیں پڑھ سکتے، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوگا تو آپ اس سے پہلے ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز اپنے وقت پر فرض ہوتی ہے، لیکن ختم نبوت و ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان پر ہر لمحہ فرض ہے۔ بے شک اور اس کے لیے امتی اور عالم بھی امتی ہے، لیکن ایک عام امتی اور ایک عالم دین، جسے حضور نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے وارث ہیں۔ تو وارثوں پر جتنا فرض ہے اتنا عام امتی پر بھی فرض ہے، بے شک سب کو مل کر اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ آج کے پرفتن دور میں قلم اور سوشل میڈیا جہاد کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتے ہیں۔ جہاد جو ہے وہ قلمی بھی ہے، جہاد جو ہے وہ لسانی بھی ہے، جہاد جو ہے وہ حربی بھی ہے۔ جس طرح آپ میدان میں بندوقوں سے اور تلواروں سے لڑتے ہیں، اسی طرح ایک جنگ جو ہے وہ قلم و کرتاس کی بھی ہے۔ جی جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور کے اندر جو ہے، جب لوگ حضور علیہ السلام کی شان کے اندر جو ہے وہ غلط باتیں لکھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ان کی اس غلاظت پر جو ہے کفر کے فتوے انہیں صادر کیے۔ بالکل پھر وہ خود کہنے پر مجبور ہو گئے اور وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھنے لگے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بھائی جتنی دیر ان کا قلم میرے خلاف لکھے گا جی کم سے کم اتنی دیر حضور علیہ السلام کی اہانت سے تو محفوظ رہے گا۔ بالکل یہ ہمارے نبی کی طرف قلم نہ اٹھائیں، جی ادھر آنکھیں نہ اٹھائیں، ہمارے کو جو کہنا ہے کہہ لیں۔ بالکل تو اعلیٰ حضرت نے ان سے قلمی جہاد کیا، ان کے خلاف فتوے بھی دیے، ان کے خلاف کتابیں بھی لکھیں، ان کا رد بھی کیا۔ آج اس دور کے اندر بھی ظاہر ہے ہم جو ہے وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا قانون ہے، آئین ہے، قانون کی پاسداری ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ تو آزاد ہیں نا۔ تو سوشل میڈیا کا ہتھیار استعمال کیا جائے، وہاں پر قلم کے ذریعے جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کے ڈنکے بجائے جائیں۔ بالکل جہاں لوگ جو ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے پر کاری ضرب لگائیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کا پرچار کریں۔ بالکل جس طرح دور صحابہ میں لوگ سرکار علیہ السلام کی اگر اہانت کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت منبر پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے تھے۔ اگر آج کے دور کے اندر کوئی قادیانی نواز ہو اور وہ قادیانیوں کو جو ہے وہ آزادی اور ریلیف دینے کی باتیں کرتا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہدین کے جو ہے نا وہ علم اٹھا لیں، ہم ان کی تعریفیں کریں، ہم ان کی جو ہے وہ مدح بیان کریں، ہم سرکار کے وصف جمیل ختم نبوت کی بات کریں، ہم جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کی بات کریں۔ تو ظاہر ہے یہ کام بہترین کام ہے، قلمی جہاد ہے کہ لوگ اپنی سازشیں کرتے رہیں اور آپ لوگوں کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو موٹیویٹ کرتے رہیں۔ جی حضور یہ رہنمائی فرمائے کیا ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ جیسے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، ہم صرف باتیں کرنے والے مسلمان بن چکے ہیں۔ جی دیکھیے، ہم سنی مسلمان، جی ہم سنی مسلمان بحمدہ تعالی، بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہم میں آج بھی وہ جذبہ بیدار ہے جو حضرات صحابہ میں تھا۔ جی صحابہ سے مماثلت تو نہیں دوں گا کیونکہ ہم جو ہے وہ ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں عقیدہ نظریہ انہی سے ملا ہے۔ حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا علیہ و صحبہ، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے وہی نجات والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کلمہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں لیکن صحابہ کے نقش قدم پر کون ہے؟ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہو تو میدان میں کون ہے؟ جی بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور عوام۔ ناموس رسالت کے تحفظ کی بات ہو تو میدان میں کون ہے؟ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور عوام۔ بالکل احانت قرآن کا مسئلہ ہو تو میدان میں کون ہے؟
बरेलवी मकतबा फिक्र के उलमा और अवाम। बिल्कुल औलिया कामलीन के मज़ारात को गिराने की बात हो तो मैदान में सीना सफर कौन है? बरेलवी मकतबा फिक्र के उलमा और अवाम। यानी कि मुक़द्दसाते दीन जितने भी हैं, नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत, नामूस उलूहियत, जी है ना, नामूस कुरान, इन सब के लिए अगर आपको मैदान में कोई नजर आएगा तो वो सुन्नी मुसलमान नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। ये या तो सहाबाए किबार के अंदर जज्बा था, या आज उनका फैज़ जो हम तक पहुंचा है तो आज हमारी यहाँ वो जज्बा बेदार है। आपने देख सुना ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर सहाबा ने अपनी जानों को कुर्बान किया, जैसे आपने सवाल में कहा कि सहाबा जैसे जान कुर्बान करते तो जो आज जज्बा हमारे यहाँ है कि नहीं। तो आपने गाजी मुमताज़ कादरी को नहीं देखा, आपने गाजी इल्मुद्दीन को नहीं पढ़ा, आपने गाजी अब्दुल क़य्यूम को नहीं पढ़ा। ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, ये 1400 साल के बाद आने वाले लोग थे, लेकिन इनके अंदर फिर भी वो जज्बा बेदार था कि जान जाती है तो जाए, पर मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत पर आँच ना आए, हुजूर के नामूस पर आँच नहीं आए। और वो तारीख गवाह है कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा नबूवत का दावा किया तो उसकी सरकूबी के लिए जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अपना एक वफ्द भेजा। जी ठीक है, तो सिद्दीक़ अकबर पहले मुहाफिज़ ख़त्म नबूवत हैं। बिल्कुल ऐसा ही। है। उसके बाद आज आखिरी जिस दौर में आप और हम बैठे हैं, यहाँ पर हमने मुहाफिज़ ख़त्म नबूवत किसको पाया? अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर से लेकर और खादिम हुसैन रिज़वी तक ये सारे या रसूल अल्लाह कहने वाले थे, ये सारे हमारे अकाबिर बुजुर्ग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज भी वो जज्बा सहाबा वाला हमारे लोगों में बेदार है कि अगर अब भी कोई ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर हर्फ लगाएगा तो या रसूल अल्लाह कहने वाला ही मैदान अमल में आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। यूरोप के अंदर जेल काटने वाला, झूठे मुद्दई नबूवत को कत्ल करके गाजी तनवीर पाकिस्तान का रहने वाला है। जी गाजी, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख इतनी सुथरी है, कलाम लंबा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख इतनी सुथरी है, जब ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं बना था, जी तब भी इसी सरजमीन के लोग थे पहरा देने वाले। यानी पाकिस्तान बना 1947 में, और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या 1929 का। गाजी इल्मुद्दीन को फांसी दी गई 1929 के अंदर। जी कहाँ के हैं ये? लाहौर के। लाहौर लाहौर किसमें? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। उसके ठीक कुछ सालों के बाद, 6 साल के बाद, यहाँ अपने कराची से मुत्तसिल हैदराबाद के अंदर एक किताब रंगीला रसूल नामी लिखी गई माज़अल्लाह, और नथुराम खबीस ने लिखी। जी तो उसकी सरगोबी के लिए यहाँ पर जो है केस चल रहा था कराची की अदालत में, तो उसकी सरगोबी के लिए गाजी अब्दुल क़य्यूम शहीद रहमतुल्लाह अलैह उठे, जिनका मज़ार आज भी मेवशा कब्रिस्तान में हज़रत मेवशा रहमतुल्लाह अलैह की ख़दमों में है। वो गाजी अब्दुल क़य्यूम शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज़ारा का रहने वाला था, कराची के अंदर तांगा गाड़ी चलाया करता था, गुजर बसर किया करता था तांगा गाड़ी चलाकर। उसने जो है वो अपनी जान की परवाह नहीं की, सूली पे लटक गया, लेकिन गुस्ताख को वासिल ब जहन्नम कमरा अदालत में किया। जी हज़ारा कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद वक्त गुजरा, डेनमार्क के अंदर मसला हुआ 2006 के अंदर, जब डेनमार्क के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के माज़अल्लाह कार्टून शाया किए गए तो पाकिस्तान का वजीराबाद का आमिर अब्दुर्रहमान चीमा गया जी और उसे वासिल ब जहन्नम किया। उसके बाद आ गया 2011, आसिया मलूना ने गुस्ताखी की, सलमान तासीर ने उसकी हिमायत की। सलमान तासीर गवर्नर पंजाब ने जो है नामूस रिसालत के कानून को काला कानून कहा, जी तो गाजी मुमताज़ कादरी निकल कर आ गया, पिंडी का रहने वाला। पिंडी कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर। जी फिर 2000 जो है वो 16 आया, जी तो बाहर ममालिक के अंदर ही जब एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया तो गाजी तनवीर मैदान के अंदर आ गए, वो भी पाकिस्तान के हैं। तो आप बताइए कि पाकिस्तान की ज़मीन कितनी ज़रख़ेज़ है कि आज यहाँ की माएँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल पैदा करती हैं। गाजी इल्मुद्दीन पाकिस्तान का लाहौर का रहने वाला, गाजी अब्दुल क़य्यूम हज़ारा पाकिस्तान का रहने वाला, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा वज़ीराबाद पाकिस्तान का रहने वाला है, गाजी मुमताज़ कादरी पाकिस्तान पिंडी का रहने वाला। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये जज्बा
ہمارے لوگوں میں بیدار ہے، جو حضرات صحابہ میں تھا کہ جان جاتی ہے جو جائے لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ آنچ نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث، اس کا عقائد و نظریات کیا تھا؟ استغفر اللہ العظیم۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ حوالے کے ساتھ الحمدللہ فقیر کے پاس موجود بھی ہے، کہ وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، اللہ کے رسول کا بھی گستاخ ہے، جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے، استغفر اللہ۔ امام حسین کا بھی گستاخ ہے۔ ہاں، اور اس سے بڑھ کر کی گستاخی کیا ہوگی کہ ہم مسلمان، سنی مسلمان ناموس رسالت پر سیخ پا نہیں ہوتے، ہم صرف ناموس رسالت و ختم نبوت پر ہی ہمارے جذبات برانگیختہ نہیں ہوتے۔ الحمدللہ اگر کوئی اللہ کریم جل مجدہ کی ذات کے متعلق بھی کوئی گھٹیا جملہ کہے گا تو ہمارے جذبات وہی ہوں گے، بالکل صحیح۔ کیونکہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بھی اعنت برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث وہ ہے جس نے رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی طرف برے فعل کی نسبت کی، اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے فعل رجولیت فرماتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ اس نے بکواسات کی ہیں۔ اس نے خود کو جو ہے کہا کہ میرا جو جہاں میں رہتا ہوں قادیان جو ہے وہ مکہ مدینے سے افضل ہے، معاذ اللہ۔ یہ گستاخی اس نے کی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گستاخی کی۔ اس نے کہا کہ سرکار جس طرح حضور کے دوست جو تھے صحابہ تھے، میرے جو دوست ہیں وہ بھی اصحاب ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر خود اس نے کہا کہ میں ان کا ذل ہوں، سایہ ہوں، استغفر اللہ۔ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا بہک جاتا ہے آدمی گمراہی کے دلدل میں تو اللہ بھی چھوٹ دیتا ہے، تو اس کو مزید اس دلدل کے اندر اللہ کریم نے دھکیل دیا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ان کا ذل ہوں، ذلی نبی ہوں، پھر کہا میں ان کا بروزی نبی ہوں، میں ان کا سایہ ہوں، پھر کہا کہ نہیں میں ان کا نائب ہوں، پھر کہا نہیں میں خود محمد ہوں، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو اس قسم کی باتیں اس نے کی۔ پھر کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور غروب قیامت وہ آپ واپس تشریف لائیں گے، تو کہتا میں وہ ہوں۔ یعنی اسے ابھی تک کے چکر میں یہی پتہ نہیں چلا کہ یہ مجدد ہے، یہ مسیح موعود ہے، یا یہ نبی ہے، یا یہ ذلی نبی ہے، یا یہ بروزی نبی، یہ کہیں رکا ہی نہیں، یہ پیترے بدلتا چلا گیا، اس لیے کہ کچھ ہوتا تو رکتا نہ کہیں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ جب کچھ ہے ہی نہیں بندہ تو وہ ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹ کو 100 جھوٹ بولتا ہے، اور یہ کلابادیاں کھاتا رہا۔ کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے میں مصلح ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، جی کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں۔ جی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین، ان کی بھی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی کلمات کہے ہیں، لیکن چونکہ ہم سنی مسلمانوں کو ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم وہ کلمات بار بار دہرائیں۔ جی، بس سب سے بڑھ کر بات میں نے بتا دی، جو اللہ کی ذات کے لیے مالک کی طرف ہی منسوب کر دے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا فعل کیا ہے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، تو پھر اس آدمی کے کافر ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ بالکل اس کی طرف جانے والے، ماننے والے خود فکر کریں اور اس خبیث سے اپنا دامن چھڑا کر جو ہے نبی رحمت کے سائے دامن میں آ جائیں۔ بالکل۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت کے بعد کوئی ایک بھی اس کی پیشن گوئی جو پوری ہوئی ہو؟ وہ کہتے ہیں نبی ہوتا تو پوری ہوتی۔ بالکل صحیح۔ ایک نمبر کا جھوٹا، بدبخت، خبیث اور کمینہ آدمی تھا، جی، اس کی کوئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح۔ یہ پیشن گوئیاں کرتا رہا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس نے پیشن گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بچہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ یہ 3 دن کے اندر اندر میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ پتہ چلا صحیح تو کیا ہونا تھا، 3 دن کے بعد وہ مر ہی گیا۔ جی، یہ اس کی پیشن گوئی تھی۔ جی، لیکن اس پیشن گوئیوں میں یہ بات یاد رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو جو دعوی نبوت کرے، جی، اس سے دلیل مانگنا اس کی نبوت پر، یہ بھی کفر ہے۔ دلیل مانگنا یہ بھی کفر ہے کہ جی آپ معجزہ دکھائیے، جی، کیونکہ نبی کی نبوت پر معجزہ دلیل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعتاً نبی کی نبوت پر معجزہ دلیل تو ہوتا ہے، لیکن جب نبی ہی نہیں آئے گا جی، سرکار کے بعد کوئی، بالکل صحیح، تو پھر دلیل کا کیا کریں گے؟ بے شک، اگر وہ جادو دکھا دے، اڑ کر دکھا دے تو کیا مان لیا جائے گا نبی؟
نہیں مانیں گے نا. بالکل. تو فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ کوئی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے, اس سے نبوت پر دلیل مانگنا بھی کفر ہے. مطلب اس بات پر آپ اٹل رہیے کہ سرکار کے بعد کچھ بھی ہو جائے نبی آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک پیشن گوئی یہ تھی, اس نے کہا کہ مجھے وحی کے الہام ہوا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ میرے ماموں کی فلاں بیٹی سے ہوگی, اور یہ ماموں کو پیغام بھیجتا رہا کہ میری شادی اس سے کر دیں, اس سے کر دیں. جی. وہ مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا, لیکن اس کے ماموں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کی, بلکہ اس کی شادی کہیں اور اس کے ماموں نے اپنی اس پر ایما پر کر دی, اور وہ بھی اپنے بچوں کا مرزا کو ماموں بنا گئی. تو نہ یہ پیشن گوئی صحیح ہوئی, نہ وہ پیشن گوئی صحیح ہوئی بیٹوں والی. یعنی جتنی بھی اس نے باتیں کی تھی کہ مجھے الہام ہوا ہے یوں ہوگا, مجھے الہام ہوا ہے یوں ہوگا, کوئی ایک بھی سچ نہیں ہوئی, ہر جگہ ذلیل ہوا مرزا. حتیٰ کہ یہ بات بھی قابل غور رہے کہ مرزا کی موت کیسے آئی. مرزا کو ہیضے کی بیماری میں, کہ غلاظت جو ہے جہاں سے جاتی ہے وہاں سے تو جاتی ہی تھی, لیکن اس کے منہ سے بھی غلاظت آتی تھی. اور لاہور کے اندر ایک لیٹرین کے اندر اس کا دم نکلا ہے. جی. ہاں, تو یہ اس کی موت ہے اذیت ناک, اور ہمارے لیے خوشخبری کا باعث کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا متقی, پارسا اور نبی کہنے والا جھوٹا دجال اپنے مکر کو پہنچا اور لیٹرین میں جا کے مرا. جی. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہم آمین.